إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت. اس ٹاپک کے اندر 5 پوائنٹس ہیں. پہلا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ نماز کی جو ہے فرضیت کیا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے نماز کی اہمیت کیا ہے. اور چوتھا پوائنٹ ہے نماز کی فضیلت کیا ہے. اور 5واں پوائنٹ ہے بے نمازی کا انجام کیا ہوگا. یہ 5 پوائنٹس ہیں. ان 5 پوائنٹس کو ایک جمعہ کے اندر بتانا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم 3 پوائنٹس پہ اس جمعہ کو بات کریں گے اور باقی 2 پوائنٹس پر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ کو باتیں کریں گے. تو آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے نماز کسے کہتے ہیں. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء. لغت میں، ڈکشنری میں، شبد کوش میں صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا. الصلاۃ فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں نماز اسے کہتے ہیں الصلاۃ عبادۃ ذات اقوال وافعال مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم. کہ نماز ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس کے اندر کلمات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اور اس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہیں
اور اس کا اختتام، اس کی اینڈنگ سلام سے ہوتی ہے۔ تو یہ تھی نماز کی تعریف اور نماز کا انٹروڈکشن۔ اب آئیے دوسرا پوائنٹ پہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز کی فرضیت، نماز معراج کی رات آسمان پہ ہوئی، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شب اسی رات یہ نماز جو ہے دی گئی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7517۔ حضرت شریف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تحفے دیے گئے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف جس طرح وہی کرنا چاہا وہی کیا۔ فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی، فی کل یوم ولیلہ، رات و دن میں۔ فنزلت الی موسیٰ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فرض ربک علی امتک، آئے نبی آپ کے رب نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ قلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا 50 صلاۃ، 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یرجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے اللہ کے پیارے نبی آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ اس نماز کے اندر کچھ کمی کر دی جائے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعت الی ربی، میں اپنے رب کی طرف گیا، فقلت، اور میں نے کہا یا ربی خفف علی امتی، آئے میرے پروردگار، آئے میرے اللہ آپ میری امت کے اوپر تخفیف کر دیجئے، آئے اللہ 50 وقت کی نماز آپ جو کم کر دیجئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، آئے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُمْ، اے اللہ کے نبی میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے رب کے پاس جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آئے اور اللہ کے پاس آنے کے بعد دریافت کیا فَحَتَّنِي خَمْسًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقلت، اور میں نے کہا حَتَّنِي خَمْسًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، اے نبی ابھی بھی 45 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ قال، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ،
آئے نبی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، اور ہر نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر ہوگا، فَذَلِكَ 50 صَلَاةً، اس طرح 5 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب ہوگا۔ ذرا سوچ لے بھائی، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب ملے گا، پھر بھی آج ہم نماز سے غافل ہیں، پھر بھی آج ہم نماز سے دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس نماز کی امپورٹنس معلوم نہیں ہے، ہمیں اس نماز کی اہمیت معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی ہم بالکل سستی اور کاہلی جو ہے سے کام لیتے ہیں۔ یہ تھی نماز کی فرضیت میرے بھائیوں۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ پہ، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا دوسرا پیلر ہے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے لیے کوئی بھی بلڈنگ کو قائم رہنے کے لیے پیلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک کسی بلڈنگ میں پیلر نہ ہو وہ بلڈنگ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جو ہے اسلام ایک گھر ہے، اسلام ایک گھر ہے، اور اس گھر کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اسلام کے جو 5 پیلر ہیں ان 5 پیلر کو قائم رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا اسلام برقرار رہے گا۔ ان 5 میں جو دوسرا نمبر کا پیلر ہے وہ نماز کا پیلر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 1، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 ہے، اسلام کا پیلر 5 ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینا، وَالْحَجَّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو پیلر ہے وہ 5 ہے، ان میں سے دوسرا جو رکن ہے، دوسرا پیلر ہے وہ نماز۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7534، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اوقات پہ پڑھنا، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بہترین اور محبوب اعمال میں سے ہے۔ یہ نماز، جس نماز کو آج ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، جس نماز سے آج ہم دور ہیں، جس نماز سے ہم غفلت برت رہے ہیں، جس نماز کے بارے میں آج ہم سستی کر رہے ہیں، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب اعمال میں سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 3973، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک براس الخمر، الا اخبرک براس الامر وعموده وذروة سنامه الجہاد، کہ معاملے کی جڑ اسلام ہے، اور جو ہے
وعمودہ، اور اس کا پیلر نماز ہے، وذروۃ صنم الجہاد، اور اس کی چوٹی جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ایک پیلر ہے، یعنی جس طرح آپ مکان بناتے ہیں میرے بھائیوں، مکان بناتے وقت جو آپ چھڑ استعمال کرتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کا چھڑ استعمال کریں، زیادہ جو ہے کا ہم جو چھڑ اپنی بلڈنگ میں اپنے گھر میں بنائیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا گھر ٹوٹے نہ، تاکہ زلزلہ آئے تو ہمارا گھر جو ہے منہدم نہ ہو، ہمارا گھر نہ ٹوٹے۔ آج ہم گھر کو برقرار رکھنے کے لیے، آج ہم اپنے گھر کو قائم رکھنے کے لیے میرے بھائیوں، آج ہم مضبوط موٹے موٹے چھڑ کا استعمال کرتے ہیں۔ ذرا کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا جو اسلام آج ٹوٹ رہا ہے، اسلام کا پیلر جو ہمارا ٹوٹ رہا ہے، کیا ہمیں اس پیلر کو بچانے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا جو اسلام کا ارکان ہے اسے ہمیں بالکل مضبوط بنانا پڑے گا۔ اسی طرح نماز کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، تو اسی نماز کے متعلق کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، حدیث نمبر 524۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ونصح لكل مسلم۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عہد کیا تو نماز کے متعلق عہد کیا، زکوٰۃ کے متعلق عہد کیا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، لِكُلٍّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اس نماز کی اہمیت کو جانتے رہیے، اس نماز کی اہمیت کے بارے میں سوچو کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی بیعت کی وہ نماز سے متعلق تھی۔ اسی طرح نماز کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے، اپنے وفات سے پہلے جن چیزوں کی وصیت کی وہ نماز کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کی وصیت کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1625۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف جو ہے محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہہ رہے تھے، اپنی امت کو یہ وصیت کر رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آئے میری امت کے لوگوں تم نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحت کے اپنے لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ جو ہے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2698، عن علی بن طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو کلام تھا وہ نماز کے متعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آئے لوگوں تم نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحت کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت نماز کے متعلق فرمائی۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بدبخت انسان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے باپ اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کر دے
چاہے بیٹا کتنا نالائق کیوں نہ ہو، وہ بیٹا اپنے باپ کی وصیت کو بالکل پوری کرتا ہے۔ اگر باپ اپنی موت سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں نے زندگی بھر تمہارے چچا کے ساتھ بات نہیں کیا، میں نے زندگی بھر فلاں شخص سے بات نہیں کیا، یاد رکھنا میں تم کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی تم اس سے بات مت کرنا، چاہے اولاد کتنی نالائق کیوں نہ ہو جائے، وہ اولاد اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کرتا ہے۔ جبکہ وہ وصیت غلط تھی، پھر بھی جو ہے آج کی اولاد اپنے باپ کی وصیت کو جو ہے پوری کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وصیت کی نماز کی، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پوری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس نبی نے آخری وقت میں اپنا کلام، اپنا جملہ، اپنا سینٹنس نماز کی وصیت کی، آج ہم اس نماز سے بالکل کوسوں دور ہیں، آج ہم نماز سے بالکل غافل ہیں، آج ہم نماز سے بالکل دور ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نماز کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایت کی، ان ہدایتوں میں دوسری ہدایت نماز کی تھی، نماز کی ہدایت تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1496 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، آئے معاذ بن جبل تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، آئے معاذ بن جبل تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آئے معاذ بن جبل جب تم یمن کی طرف جاؤ گے، جب لوگوں سے ملو گے تو سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اس بات کی طرف بلانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَإِنْ أَتَاهُمْ لِذَلِكَ، اور جب لوگ توحید کو مان لے، فَأَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، آئے معاذ بن جبل جب لوگ توحید کو مان جائے تو پھر تم ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وَإِنْ أَتَاهُمْ لِذَلِكَ، اور جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو پھر یہ کہنا فدعوہم، پھر یہ کہنا کہ ان اللہ افترض علیہ صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو صدقہ کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ تم میں سے جو مالدار ہو وہ مالدار اپنا زکوٰۃ نکالے اور فتردوا فی فقرائہم، اور غریبوں کو دیا جائے، فإن أتاہم لذلک، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے معاذ بن جبل جب لوگ اتنا مان جائے تو فإیاک وکرائم اموالہم، تو تم لوگوں سے کہنا کہ تم کسی کے مال کو ہڑپ کر کے نہ کھانا، تم کسی کے مال کو جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھانا، واتق دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، تو پھر تم لوگوں کو بتانا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ جب ایک مظلوم جس شخص پر ظلم کیا جاتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بددعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اس حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا کہا سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، جب لوگ توحید کو مان لے تو توحید کو ماننے کے بعد اس کے بعد جس چیز کی دعوت دینا وہ نماز کی دعوت دینا۔ تو نماز کی اہمیت ہے بھائی، نماز کی اہمیت ہے کہ توحید کے بعد کیا ہے، نماز کو جو ہے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، نماز توحید کے بعد سب سے بہترین جو ہے عمل ہے، اس لیے آپ اس کو ہلکے میں نہ لو۔ اسی طرح نماز کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو بھی مارنے کا حکم ہے، بچوں کو بھی مارنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 45495، حضرت عمرو بن عبد العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تم اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اگر بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو تاکہ ان کو جو عادت بنے، اور 10 سال ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، کیونکہ 10 سال میں ایک بچہ کیا بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو تم اس کا بستر الگ کر دو، یعنی 10 سال کے بعد ایک بستر پہ تو آدمی نہیں سو سکتا، اس کو الگ کرنا ہے، یعنی 10 سال میں اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھانی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے جو ہے اندر بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 132، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو اور تمہارے گھر میں جو تم خود نہ نماز نہ پڑھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو حکم دو، خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ آج آدمی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے حکم کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ آج تو گھر کا گارجن خود بے نمازی ہے، آج گھر کا مرد خود بے نمازی ہے، آج کے گھر کی عورتیں سب بے نمازی ہیں، آج گھر کے بچے بے نمازی ہیں، آج گھر کی بچیاں بے نمازی ہیں، آج کی بہو جو ہے بے نمازی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، آج ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، جب ہمارے گھروں میں ٹی وی چلیں گی، جب ہمارے گھروں میں پاکستانی سیریل دیکھا جائے گا، جب ہمارے گھروں میں فلمیں دیکھی جائیں گی، جب ہمارے گھروں میں موویز دیکھی جائیں گی، جب ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جب ہمارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، تو ہمارے گھروں میں شیطان نہیں داخل ہوگا تو کیا فرشتے داخل ہوں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر تم اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گھر میں جو ہے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو، تو خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ۔ خود نماز پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم کی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، اپنے گود میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1921 کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یحقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے بڑے جو چھوٹے پر رحم نہیں کیا، بڑے کی عزت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ بچے پر رحم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ نبی جب نماز کا معاملہ آ رہا ہے تو مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی میرے بھائیوں۔ اسی طرح نماز کی چھٹی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن عبادت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن طبرانی فی الاوسط حدیث نمبر 1358۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کوئی انسان نماز کے اندر کامیاب ہو گیا، اگر کوئی نماز کے اندر پاس ہو گیا تو وہ دیگر اعمال میں پاس ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر فیل کر گیا، نماز کے اندر پاس نہیں ہو پایا تو وہ دیگر اعمال میں فیل ہو جائے گا۔ تو نماز کے بارے میں سب سے پہلا کوشچن ہوگا، نماز کے اندر آپ فیل ہو گئے
تو پھر آپ کا اور دیگر اعمال بھی آپ یہاں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ اگر آپ فرسٹ امپریشن ہی آپ کا خراب ہو جائے تو پھر اور دیگر اعمال بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کو آپ جو ہے ہلکے میں نہ لو۔ نماز کی جو ہے ساتویں اہمیت یہ ہے کہ اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 143، وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو سمجھیے کہ اس کا ایمان ختم ہے، ایمان ختم ہے، کیونکہ جو ہے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اس نماز کو اللہ نے کیا کہا؟ ایمان کہا ہے، اور جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح نماز کی 8ویں اہمیت یہ ہے کہ یہ نماز قربانی سے بھی زیادہ اہم عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز، میری قربانی۔ بعد میں قربانی کا ذکر کیا، پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، تو اس سے پتا چلا کہ یہ نماز قربانی سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ آج ہم قربانی کے لیے تو نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، جس میں پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن شاید گوشت کھانے مل رہا ہے اس لیے ہم جو ہے اس میں زیادہ جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ نماز تو آپ کو پیسہ بھی نہیں لگتا، بنا پیسہ کے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر بھی ہم نماز سے دور ہیں، اور جس قربانی کو پیسہ سے آپ کو کرنا پڑتا ہے اس سے ہم آگے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا قربانی آپ نہ کریں، لیکن جو چیز پہلے ذکر کیا گیا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور بعد والے کو آپ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ یہ نماز قربانی سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ اسی طرح نماز کی 9ویں اہمیت یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی اگر ایک مسلمان یہ کافر، ان دونوں میں اگر ڈفرینس ہے، فرق ہے، تو بس نماز کا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2618، عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بین العبد بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک نماز کے درمیان، ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2621، عن ابی العاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العہد بیننا وبینہم الصلاۃ ترک الصلاۃ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی ہمارے نزدیک اگر کوئی کفر والا عمل ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ ایک کافر کی علامت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، ان دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھو، سوچو کہ ہم میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں، ہم میں سے کتنے % مسلمان مومن ہیں۔ آج ہمارا کھانا پینا بھی غیر مسلم کی طرح، آج ہمارا کپڑا بھی غیر مسلم کی طرح ہے، آج ہماری داڑھی بھی غیر مسلم کی طرح، آج ہمارا بال بھی غیر مسلم کی طرح ہے، آج غیر مسلم نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان کوئی چیز فرق نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک غیر مسلم وہ نماز قائم نہیں کرتا ہے، ہم بھی تو نماز قائم نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہماری نمازی کی حالت یہ ہے، آج ہماری مسجدی کی حالت یہ ہے میرے بھائی کہ آج ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے، آج ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے،
बुजुर्ग हजरात ना आए तो हो सकता है कि आज हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। आज हमारे मस्जिदों के अंदर फजर की नमाज में नौजवान नजर नहीं आते। आज हमारे मस्जिदों के अंदर बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। मेरे भाइयों, ये मस्जिद बददुआ करती है। ये मस्जिद ये कहती है कि कहाँ मर गए हैं बस्ती वाले, कहाँ मर गए हैं गांव वाले कि जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मस्जिद की बददुआ लें तो फिर आप मस्जिद ना आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मस्जिद की बददुआ आप ना लें तो जो है आप अल्लाह के वास्ते मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आज बिल्कुल जो है हालत नागुफ्ता है मेरे भाइयों। आज हम नमाज से बिल्कुल कोसों दूर हैं। ये नमाज जो है एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करता है, ये बस यही नमाज है। इसी तरह नमाज की जो है 10वीं अहमियत ये है कि ये नमाज के बारे में, यानी इस नमाज को छोड़ना अल्लाह तबारक व तआला ने नालायक लोगों की पहचान बताई है। नालायक लोगों की पहचान है, बदबख्त लोगों की पहचान है, बदमाश लोगों की पहचान है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह खुद कह रहा है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, पारा नंबर 16, आयत नंबर 59, यखलिफु मा खलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ अस्सलाता व अज़ाउ अस्सलाता मा फखलफ बैनहुम अज़ाउ अस्सलाता वस्तखलिफु अश-शहवात व अन्नहु ला युमिनून। कि कुछ लोग ऐसे जो हमारे बाद जो नालायक लोग आएंगे और वो अपनी नमाज को तर्क करेंगे, नमाज को ज़ाय करेंगे। कि कुछ नालायक लोग आएंगे जो शहवत की पैरवी करेंगे, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और नमाज को तर्क करेंगे। यकीनन अन करीब वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो नमाज को तर्क करना, नमाज को छोड़ना ये नालायक लोगों की पहचान है भाइयों। इसी तरह नमाज की 11वीं अहमियत यह है कि नमाज जो है बीमारी की हालत में भी माफ नहीं है। नमाज बीमारी की हालत में भी माफ नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताबुल तकासी, हदीस नंबर 3317, अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमरान में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, कानत बी बवासीर सुइलतु नसाइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमरान में हुसैन कहते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्ली क़ाइमन, तुम नमाज खड़े होकर के पढ़ो। फ़इल्लम तस्तती फ़क़ाइदन, अगर तुम खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ पाते हो, अगर तुम खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठ करके पढ़ो। फ़इल्लम तस्तती फ़अला जनबिन, और अगर तुम बैठ करके भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट करके पढ़ो। लेकिन नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब नमाज बीमारी के हालत में माफ नहीं है तो फिर आम हालत में नमाज कैसे माफ हो सकती है? मेरी प्यारी माँ बहनों, आज तुम बहुत ही आसानी से नमाज छोड़ देती हो। अगर आप बच्चे ने आपके कपड़े के ऊपर पेशाब कर दिया तो आप नमाज छोड़ देती हो। आपको किचन में काम करते करते लेट हो जाता है तो नमाज छोड़ देती हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, याद रखना, क़यामत के दिन ये औलाद ना काम आएगी और ना ही किचन का काम आपको काम आएगा। अगर कोई चीज काम आएगी तो वह नमाज काम आएगी। आज हम नमाज से बिल्कुल दूर हैं मेरे भाई, आज हम नमाज से बिल्कुल दूर हैं। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। इसीलिए अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह से पूछा गया कि अगर कोई शख्स आईसीयू के अंदर है, जो है वो बीमार है, तो वो क्या नमाज छोड़ सकता है? तो अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया कि नहीं, अगर कोई शख्स आईसीयू के अंदर है फिर भी उनको नमाज पढ़नी होगी। अगर कोई है, किसी को डाकू ने गिरफ्तार कर लिया, हाथ बंधे हुए, फिर भी उसको नमाज माफ नहीं है, फिर भी नमाज पढ़नी होगी। कहना पड़ेगा कि मुझे टाइम दो कि मैं वजू बनाऊं। अगर वो टाइम दे देता तो ठीक है, वरना आपको दिल से जो इरादा करना होगा और आपको दिल से इरादा करके वजू जो है बना लेना और आपको उस हालत में भी नमाज पढ़नी है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। आपको मालूम होगा कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह को जब मारा जा रहा था मदीने के गलियों के अंदर घसीटा जा रहा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उस वक्त आज़ान की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, लोगों मुझे टाइम दो, मुझे टाइम
मैं तुम्हारे मार से यहाँ डर नहीं रहा हूँ, बल्कि नमाज का वक्त हो गया, मुझे जो टाइम दो ताकि मैं नमाज पढ़ूँ। नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है मेरे भाई, नमाज सफर की हालत में भी माफ नहीं है। नमाज की जो है 12वीं अहमियत है कि नमाज सफर की हालत में भी माफ नहीं है। अगर आप सफर में जा रहे हैं, हाँ नमाज जो है जो 4 रकत वाली है वो 2 रकत हो जाएगी, लेकिन नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है। अगर आप ट्रेन में हैं, अगर आप फ्लाइट के अंदर सफर कर रहे हैं, अगर आप शिप में सफर कर रहे हैं, अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, उस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। अगर आप शिप में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्शन जिधर भी बदले, आपको बस ये नमाज के इरादे कर लेना है और कोई एक जो है किबला, कोई एक जो है डायरेक्शन खास कर लेनी है, उसके बाद आप उसको मान करके, उसको सपोर्ट करके आप जो है नमाज स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपका जो आपकी ट्रेन, आपकी फ्लाइट जहां भी जाए, उससे कोई परवाह नहीं है, उस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। जरा सोचो मेरे भाई, आप बिना शरई उज़्र नमाज माफ नहीं है। लेकिन आज अफसोस की बात है, आज मुअज्जिन आज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें कामयाबी नमाज के अंदर नजर नहीं आती। हम जो है कारोबार में लगे रहते हैं, हमें तो कामयाबी कारोबार में नजर आती है, हमें तो कामयाबी खेतों खलियान में नजर आती है, हमें तो कामयाबी मोबाइल के अंदर नजर आती है, हमें तो कामयाबी टीवी में नजर आती है, हमें तो कामयाबी गपशप में नजर आती है, हमें कामयाबी राजनीति का पॉलिटिकल्स की बातें करने में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है बस एक ही वजह कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। क्योंकि जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अन-नूर आयत नंबर 37 के अंदर फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा डरता है, उस बंदे को ना तो तिजारत उसकी नमाज से गाफिल कर सकती है, ना तो कारोबार उसके नमाज को गाफिल कर सकती है, ना तो कोई काम, कोई दुनिया का कोई काम गाफिल कर सकती है। आज अगर हम नमाज से दूर हैं, आज अगर हम मस्जिद नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि अल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। क्योंकि अल्लाह का डर अगर हमारे दिल के अंदर घुस जाए, तो मेरे भाइयों, ये तिजारत, ये कारोबार, ये कुछ नहीं, बल्कि आप सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है तिजारत और कारोबार में आप मशगूल होंगे। ये नमाज की अहमियत है मेरे भाइयों, कि नमाज जो है आपको